الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خافوا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی بڑائی، ذکر و اذکار، تعریفات اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو جمعے کے دن، رمضان کے آخری دن جو ختم ہونے کے لیے 6 گھنٹے باقی ہے، ہمیں عبادت کرنے کا اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا. درود و سلام تمام پیغمبروں پر نازل ہو جیو، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جو شب قدر میں نازل ہوئی. ہم نے اس رمضان میں اس کی تلاوت سنی، پڑھا اور جہاں تک ہو سکے ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دنیا کے سارے مسلمان مرد عورت جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ان کے عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کے صدقہ و خیرات زکوٰۃ کو قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ ان کے اعتکافوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی انہوں نے چاہے روزداروں کے ساتھ چھوٹی یا بڑی خیر کی ہے، نیکی کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے مہینے، ایسے اوقات زندگی میں بار بار ایمان اور عمل کی حالت میں نصیب فرمائے. خطبہ مسورہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا. اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. دنیا کا ہر آدمی رمضان میں روزے رکھ کے آخری وقت میں وہ احساس کر سکتا ہے میرے اندر تقوی کچھ حاصل ہوا.
یہ تقویٰ کیا ہے؟ وقتی نہیں ہے. رمضان میں جو ہم نے حاصل کیا پھر اسے ہمیشہ زندگی میں قائم دائم رکھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مجھے تقوی کے بارے میں سمجھائیے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ایک وادی ہے اس کے اندر کانٹے ہیں، آپ اس میں کیسا گزرنا چاہتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے کپڑے کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ چبھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے. دنیا میں کیا ہے؟ کانٹے جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنا. تو رمضان میں ہمیں اسے کر کے دکھایا. ہماری زبان، ہمارے اخلاق کتنے محفوظ تھے ان تمام چیزوں سے. تقوی کی نعمت ہمیں زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے اخلاق و کردار سے اس مہینے میں حاصل کیا. اب ضرورت ہے اسی کو حفاظت کرنا، اسی کی روشنی میں ہماری زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو. کوشش کرنا ہمارا کام. رمضان کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں وہی جھوٹ کے کانٹے نظر آتے ہیں جو رمضان میں ہم بچ رہے تھے. جیسے ابی بن کعب نے کہا وادی میں کانٹے ہیں، جھوٹ کے کانٹے ہیں، دھوکہ، فریب، زناکاری کے اڈے ہیں. جیسا ہم نے اپنے دامن کو رمضان میں بچائے رکھا تو رمضان کے بعد بھی یہ ساری کانٹوں کی وادی ہمارے سامنے رہے گی. ہر گناہ کو بولنے کی ضرورت نہیں. جیسے آدمی نکلے گا اس کے سامنے یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے جو رمضان سے حاصل کیا وہی اسے برقرار رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن مجھ سے قریب رہنے والے کون؟ اللہ سے ڈرنے والے متقین ہیں. نبی کی صحبت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی شفاعت ملنا ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر تقویٰ کی زندگی معیاری پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخل ہونے والے اکثر لوگ کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے اچھے اخلاق. تو اخلاق ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے زبان کو قابو میں رکھیں. ہمارے اخلاق و کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی اخلاق ہے. یہ دو چیزیں شامل ہو گئی تو ہم اللہ کے متقی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جہاں رہتے ہیں، جس حالت میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. تنہائی میں رہتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اجتماع میں ہوتے ہیں، مجمع میں ہوتے ہیں تب بھی ڈرتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں وہاں بھی ڈرتے ہیں. اگر کسی کا حق ان پر ہے اسے ادا کرنے میں پیچھے نہیں رہتے، ادا کر دیتے، وہی متقی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جہاں رہے، جس حالت میں رہے، اللہ سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ تقوی کو لازم قرار دیا. اکثر آیتیں ہمیں ایمان کے ساتھ تقوی کو شامل کر دیتی. ایمان کیا ہے؟ دل کے اندر ثابت رہنا. اس کا اظہار کیا ہے؟ ہمارے اخلاق سے، کردار سے ہوتا ہے، وہی تقوی ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان سمجھ کی توفیق دے گا. اللہ کا ڈر ہے اس کے پاس، اللہ اسے توفیق دیتے ہیں جاننے کی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے سچائی کیا ہے، وہ فرق محسوس کرے گا. اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، صرف ایمان ہے،
اللہ کا جو وعدہ ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی حیثیت اس کے پاس نہیں حاصل ہوتی۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد دو باتوں کا ذکر کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگی میں، پریشانی میں راستہ نکالتے ہیں۔ پریشانی میں گر جاتا ہے، غم اس کے اوپر چھا جاتی ہے، تکلیف کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگوں نے تنگی کے اندر، مصیبت کے اندر کیسے نکل کے ہمارے سامنے مثالیں پیدا کی ہیں۔ مشہور حدیث بخاری کے اندر ہے، اس واقعے کو ہم اکثر جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ 3 آدمی تھے، شکار کے لیے نکلے، راستے میں طوفان بارش شروع ہو گئی۔ یہ تینوں حضرات بچنے کے لیے غار میں چلے گئے، غار کے اوپر بڑی چٹان آ کے ڈھانپ لی۔ یہ تینوں آدمی آپس میں فیصلہ کیے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ایک ہی راستہ، ہم نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تینوں نے اس پر اتفاق کیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، روزانہ اس کا عمل کیا تھا، اپنے جانوروں کو چرا کر شام کو لاتا، اس کا دودھ نکال کے پہلے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد بیوی بچوں کو۔ وہ کہتا ہے ایک دن چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، گھر کو آتے وقت شام ہو گئی، ماں باپ سو چکے، دودھ نکال کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، جبکہ بیوی بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں۔ ماں باپ بیدار ہوتے ہیں، ان کو پلاتا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتا ہے۔ اس کا عمل دیکھیے، اس کے گھر کا عمل، اس کے گھر کے باہر کسی کے اندر چرچا نہیں تھا۔ یہی تقویٰ ہے کہ عمل ہم چھپا کے کریں۔ اس نے کہا یہ عمل میرا روزانہ تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، اے اللہ یہ عمل پسندیدہ ہے، ہم کو مصیبت سے نکال دے۔ چٹان تھوڑا ہٹتی ہے، اس طرح تینوں باہر نہیں جا سکتے۔ یہی اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت کرنا، وہ خدمت کیا کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا۔ اگر تقویٰ نہیں ہوتا، ان کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مصیبت میں غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس مزدور تھے، ایک مزدور بغیر اجرت لیے چلا گیا، ایک زمانے کے بعد آیا، اس نے اپنے آقا سے کہا ایک دن کی مزدوری ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیرے سامنے جتنے جانور ہے، جو دولت ہے، تیری مزدوری ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے مزاح کیوں کرتے ہیں، ایک دن کی مزدوری ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مزدوری میں تجارت میں لگایا، وہ تجارت میں جو ترقی ہوتی ہے، نفع آتا ہے، اسے یہ تمام چیزیں میں نے خریدی۔ اس کا عمل دیکھیے، مزدوروں سے کیسے تعلق تھا، اللہ کا ڈر خوف ہونے کی وجہ سے انصاف سے کام کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا اگر وہ عمل آج کے دور میں ہوتا، آقا کہتا تیری اجرت کو اتنے سال محنتوں میں لگایا، اس میں میرا کمیشن ہونا چاہیے۔ وہ زمانے کے لوگ ایسے تھے، سیدھے سارے، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف تھا،
اس نے کہا اے اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، گرچہ کہ وہ آدمی محنت کر کے اس کے جتنی چیزیں ہیں خریدا، اس کی سمجھ کے رکھا، اگر اس وقت یہ کہہ دیتا ایک دن کی مزدوری ہے لے کے جا، کوئی پوچھنے والا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی دل کی بات کو کون جانتا ہے، تجارت کے اندر وہ کیسے ترقی دیا وہ اس کا رب جانتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے چٹان تھوڑی ہٹ جاتی ہے، اس طرح تینوں باہر نہیں جا۔ تیسرا آدمی مالدار تھا، کئی مرتبہ اس نے اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے رشتے کی بہن سے بدکاری کرنے کے لیے ابھارا آمدہ کیا، وہ راضی نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا قرض لینے کے لیے اس کے پاس آتی ہے، وہ زمانے میں 120 اشرفی، اس کے ذہن میں جو برائی کا جذبہ تھا اسے اظہار کر دیا۔ وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی۔ حدیث میں بتایا گیا تنہائی کا موقع تھا، یہ آدمی پوری طرح برائی کرنے پر بیٹھ گیا۔ اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، جو حرام چیز ہے اسے مت کھول۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، مظلوم تھی، وہ مجبور تھی۔ یہاں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ قرض کے مارے مجبور مظلوم تھی، وہ سمجھ کے آئی میرا تعاون کرے گا، مگر اس کے ذہن کے اندر شیطانیت تھی۔ جیسا ہی سننا تھا پیچھے ہٹ گیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے کیا۔ حدیث میں بتاتا ہے تنہائی کا موقع تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں برائی سے دور ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں میں اگر کوئی برائی کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ بچنا الگ ہے۔ تنہائی کے اندر پوری طرح قابو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، اس خاتون کو۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، خاتون ایسی ہونا چاہیے، اسے حق اور باطل کے درمیان کیا چیز ہے، قرض لے کر اپنی زندگی کو گنوانا بہتر ہے یا نہیں، اللہ نے اسے وہ سوچ عنایت فرمائی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی چیز کمی کی رہ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو حق اور باطل کی تمیز نہیں سمجھا سکے۔ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی، نکلنے کا ذریعہ ہم تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں ایمان کے ساتھ تقوی کی تعلیم نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا جو غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں رہتا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے اور ایک آیت میں کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اسے گمان نہیں ہوتا۔ کمانا، محنت کرنا ضروری ہے، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمائی کے اندر اللہ سے ڈرو، حلال کو اختیار کرو۔ حرام کیا ہے؟ آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ حلال کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا ضروری پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد عرب کے اندر، مکے کے اندر، وہاں کے جو مالدار تھے ان کی بکریاں چند خیرات،
चंद पैसों पर आपने उजरत की। इस दुनिया में जितने अल्लाह के पैगंबर आए उन्होंने सबसे पहले बकरियों को चराया। ये भी अल्लाह की हिकमत है। तमाम जानवरों में बकरी नाजुक जानवर, उनको जमा के एक साथ नहीं ले जाया सकता, इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को सबसे पहले बकरियों चराने की ट्रेनिंग दी। जो इसके अंदर कामयाब हो गया वह इंसान को काबू में कर सकता है, उनके लिए हिदायत का जरिया बन सकता है। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जो अल्लाह से डरते हुए भरोसा रखता है, डर भी होना, हलाल की मेहनत कमा रहा हूँ, जो मैं सोचा वो नहीं मिलता है, तवक्कुल अल्लाह पे होना, भरोसा अल्लाह पे होना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। उसे समझ में नहीं आता, जो मैं नहीं समझा वो चीज़ हमारे पास कैसे आई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, हमारे घर के अंदर 6-6 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी से गुज़र होता था। उस घर के अंदर कैसी खैर व बरकत थी, जो भी आता खाली पेट नहीं जाया करता था, क्योंकि आपके अज़वाज का भरोसा अल्लाह पे था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक बर्तन में आटा था, जौ का आटा, तो रोज़ाना उसमें से निकाल के रोटी बना के खाया करती थी। कई दिन गुजर गए, उन्होंने ख्याल किया आपका इंतकाल हो के कई दिन हो गए, मगर आटा उसके अंदर बराबर है, निकालती जाती हूँ खाती जाती हूँ। उन्होंने सोचा आटा निकाल के नापा जाए। नापा उन्होंने, दूसरे दिन ख़त्म हो गया। रोज़ी देने वाला उस घर के अंदर रोज़ी दे रहा है, उनका भरोसा अल्लाह पे था। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं, जो अल्लाह से डरेगा और भरोसा रखेगा अल्लाह ताला उसे रोज़ी देते हैं। इस अंदाजे से उसको पता नहीं चलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने खुलफा आए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे के सारे ईमान और तक़वे के सितारे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो, उनकी सुन्नतों पे अमल करो, उनकी बातों पर, सुन्नतों पर मजबूती के साथ जम जाओ। खिलाफत से पहले इन चारों की ज़िंदगी क्या थी, खलीफा बनने के बाद क्या थे, ये सारे अहवाल हमारे पास मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ुल मौत में पहुँच जाते हैं। उनको यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त आ गया। लोग उनकी इयादत के लिए आते हैं। किसी ने पूछा, क्या कोई डॉक्टर आया? हम भी किसी की इयादत के लिए जाते हैं, पूछते हैं कौन से डॉक्टर के पास गए, क्या दवा लिखा? उन्होंने कहा डॉक्टर आया। उसने पूछा क्या कहा? उसने कहा इलाज नहीं है, सीधा जाना है। उन्होंने कुरान की आयत को पेश किया, फ़अ्आलुल लिमा युरीद। अल्लाह की बात क्या है? वो जो चाहे काम को करने वाला है। डॉक्टर ने कहा अब काम हो गया, रुखसत होना है। उन्होंने इंतकाल से पहले खिलाफत की जिम्मेदारी जिस अंदाज से ली, लोगों के सामने पेश किया, मैंने इसे हक़ अदा कर दिया, मेरा सफ़र है, यही तक़वा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
شہید ہو گئے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کہا کرتے تھے خلافت کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں آئی، میں یہ چاہتا ہوں میرے حساب کتاب کے اندر برابر سرابر ہو جائے۔ ان کی خلافت کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ 10.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ مشہور ہے بھیڑ اور بکری دونوں ایک جگہ پانی پیا کرتے تھے، انصاف کا بول بالا تھا۔ دنیا سے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، برابر سرابر ہو گیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ سے ڈرنے والے تقوی کے کیا ہے؟ مثالی نمونے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا خلیفہ ہے، سوکھی روٹی کھانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا عید اس بات کا نام نہیں، نئے کپڑے پہن لینا، سرید کھا لینا، عید اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے گناہ معاف کرتے، ایسے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اس دنیا کے اندر آئے۔ ان کی زندگی بالکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھی، کیونکہ رشتے میں پرنواسے ہوتے ہیں۔ ان کی خلافت خلفائے راشدین کی خلافت تھی، 6 مہینوں تک انہوں نے حکومت کی۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے سامنے 2 چیزیں تھیں، خلیفہ تھے۔ پہلی چیز، میں خلیفہ تھا، چاہے تو بیت المال سے نکال کے تم کو نوازتا، دولت والا بنا ڈالتا۔ دوسری، میرے نزدیک جنت تھی، یہ جنت کا خیال کرتے ہوئے میں دنیا سے جاتا ہوں، تم کو فقیر کنگال بنا کے جاتا ہوں، کیونکہ بیت المال عوام کا مال ہے، اس کے اندر اپنے لیے آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک کیا ہے؟ تمہیں مالدار بنانا بیت المال کا مال سے، اور دوسرا جنت تھی۔ انہوں نے کہا میں جنت کو ترجیح دی، میں تمہیں کنگال فقیر کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تاریخ میں آتا ہے ان کے انتقال کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا، اس نے بیت المال سے بے تحاشا مال اپنے لیے گھر والوں کے لیے استعمال کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو فقیر تھے، کنگال تھے، تاریخ بتاتی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اتنا مالا مال کیا، ایک بیٹا 80 گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ سلیمان بن عبد الملک ان کے بعد جو خلیفہ بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو ان کے مقابلے میں ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، جبکہ اس کا بھروسہ اللہ پہ۔ بہرکیف رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، ہم نے جو رمضان میں اصل مقصد جو ہے تقوی، اسے ہم نے حاصل کیا۔ کتنا حاصل کیا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اسے بار بار استعمال میں لانا، زندگی بھر تک اسی کو قائم دائم رکھنا، یہی ہے۔ وقتی طور پر رمضان میں ہم نے مسجدوں میں آ کر، گھروں میں یا بازاروں میں جا کر تقوی کا اظہار کر دیا رمضان کے حد تک، رمضان کے بعد ہم نے اسے ادا نہیں کیا، ہمارا تقوی حاصل نہیں۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، تقوی کی زندگی حاصل کر کے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ ایسے آئے جو تقوی سے مالا مال نہیں تھے، وہ بھی دنیا سے چلے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے عبادتیں کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ساری چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اللہ کے گھروں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے، چاہے مرد ہو عورت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو عطا فرمائے، ہم میں سے جو بھی یہاں ہے یا دنیا میں ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔